اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم قلم کی اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار، عتل بعد ذلک زنیم، گردن کش پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ ان کان ذا مال و بنین، اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم بھی اس کی سونڈ ناک پر داغ دیں گے۔ اس وقت چونکہ میں سفر میں نکل رہا ہوں بالکل، اور اس کی تشریح کا زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن صرف ایک دو باتیں جو ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قلم کی قسم کھائی جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تبیین و تہذیب ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ یسترون کا مرجع اصحاب قلم ہے، جس پر قلم کا لفظ دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اعلی کتابت کا ذکر کاتب کے وجود کو مستلزم ہے۔ مطلب ہے کہ اس قسم کی بھی جو لکھنے والے لکھتے ہیں یا پھر مرجع فرشتے ہیں، جیسے ترجمے سے واضح ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف کی جو نمایاں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ کی نماز کی تعریف نمایاں طریقے پر قرآن میں نہیں ملے گی۔ آپ حج بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، سارے آپ
ساری اچھائیاں کرتے تھے لیکن اخلاق کی تعریف کی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایمیٹیشن اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.